راجپوت، جس کے معنی راجاؤں کے بیٹے کے ہیں، وہ اپنا سلسلہ نسب دیو مالائی شخصیات سے جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ابتدا اور اصلیت کے بارے میں بہت سے نظریات قائم کیے گئے ہیں۔ ایشوری پرساد کا کہنا ہے کہ وہ ویدک دور کے چھتری ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ سیتھن اور ہن حملہ آوروں میں سے ہیں، جن میں سے بعض راجپوتانہ میں مقیم ہو گئے تھے اور انہوں نے گونڈوں اور بھاروں کے ساتھ برہمنی مذہب کو قبول کر کے فوجی طاقت حاصل کر لی تھی۔ مسٹر سیوے وید کا کہنا ہے کہ پرتھی راج راسا کے مصنف چندر برائے نے راجپوتوں کو سورج ہنسی اور چندر ہنسی ثابت کرنے سے عاجز کر کے ایک نئے نظریے کے تحت ان کو اگنی کل قرار دیا تھا، یعنی وہ آگ کے خاندان سے ہیں، اور وششٹھ نے جو قربانی کی آگ روشن کی تھی اس سے راجپوتوں کا مورث اعلیٰ پیدا ہوگا۔ لیکن اب بعض فاضل ہندوؤں نے اس شاعرانہ افسانے سے انکار کیا ہے، اور زیادہ تر کا خیال ہے کہ راجپوتوں کی قوم کی رگوں میں غیر ملکی خون ہے۔ جیمز ڈارڈ نے اپنی مشہور کتاب تاریخ راجستھان میں اس نظریے کی تائید کی ہے اور راجپوتوں کو وسط ایشیائی سیتھن قبائل کے قریبی قرار دیا ہے۔ جیمز ڈارڈ کا کہنا تھا کہ عہد قدیم سے محمود غزنوی کے دور تک بہت سی اقوام ہند پر حملہ آور ہوئی اور راجپوتوں کی 36 راج کلی میں شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کے دیوتا، ان کے شجرہ نسب اور ان کے قدیم نام اور بہت سے حالات و اتوار چین، تاتار، مغل، چٹ اور ستھیوں سے بہت مشابہ ہیں۔ اس لیے بآسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ راجپوت اور باقی ذکر کی گئی اقوام ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں ہیونگ تسانگ نے راجپوت کا کلمہ استعمال نہیں کیا۔ عرب حملوں کے زمانے یعنی 8ویں سے 11ویں صدی عیسوی کے حوالے سے بدھ پرکاش لکھتا ہے کہ لفظ کشتری کم دیکھنے میں آیا ہے اور راجپوتوں کی اصطلاح عام نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پی سرن کے مطابق لفظ راجپوت نسلی معنوں میں 10ویں صدی عیسوی تک استعمال نہیں ہوا، حتیٰ کہ ٹھاکر کی اصطلاح جو مسلم مورخین نے اپنی تحریر میں چند بار استعمال کی ہے، ایک قبیلے کے بارے میں ہے۔ رائے قبیلہ ایران میں بہت پہلے موجود تھا۔ پہلے پہل محمد بن قاسم نے رانگی کا خطاب ایک جاٹ کو عطا کیا تھا۔ روایت کا کلمہ روٹ یا روٹ یا راٹ سے بنا ہے۔ اس کا مطلب مشرقی ایران میں بادشاہ کے ہیں۔ واضح رہے کہ راجپوت کا کلمہ 7ویں صدی سے پہلے کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ غالباً اس قدیم ترین تلفظ ہن فاتح توڑ امن کے کراتبہ میں ملتا ہے۔ اس میں اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو راج پتر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کلمہ کو لغوی معنوں میں بادشاہ کی اولاد میں استعمال کیا گیا، جو کہ ایرانی کلمہ 10 پوہر بادشاہ کا بیٹا کے مترادف ہے۔ 10 سنسکرت میں بھی بادشاہ کے معنوں میں آتا ہے اور پوہر سنسکرت میں پتر کے مترادف ہے، لیکن 7ویں صدی عیسوی میں اس کی جگہ راجا استعمال ہوا۔ چنانچہ جب شنکراچاریہ کے تحت کٹر برہمن کا احیاء ہوا تو راجا پتر کا لفظ استعمال ہوا۔ کہ حالان نے راج ترنگی میں راجپوت واضح انداز میں غیر ملکی، مغرور، بہادر اور وفادار کہا ہے۔ یہ محض فرضی آراء نہیں ہے۔ کسی مسلمان مورخ نے پنجاب، سندھ، بلوچستان، مکران، کیاکان، افغانستان، غزنی اور کشمیر کی لڑائیوں میں راجپوتوں کا ذکر نہیں کیا۔ سی وی ودیا ہسٹری لکھتے ہیں کہ جب بدھ مذہب کے زیر اثر ہندوؤں میں جنگی روح ختم ہو گئی تو راجپوتوں نے موقع پا کر ملک کے مختلف حصوں پر اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ بقول سمتھ کے ہرش کی وفات کے بعد مسلمانوں کی آمد تک یعنی اندازاً 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک کے زمانے کو راجپوتوں کا دور عہد کہا جاتا ہے۔ 36 راج کلی یعنی شاہی خاندان حکومت کر رہے تھے۔ چندر بروے نے اس تعداد کو پہلے پہل بیان کیا اور پنڈت کہلیان نے ترنگی راج میں اس کی تعداد کی تصدیق کی۔
جیمز ڈارٹ کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بعد کے ناموں میں اختلاف ہے۔ چھتیس راج کلی میں برصغیر کا پہلا تاریخی خاندان موریہ خاندان اس میں شامل ہے۔ ناظرین، راجپوتوں نے اگرچہ ابتدا میں مسلمانوں کے خلاف کامیاب دفاع کیا اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا، اور مسلمانوں کے خلاف یہ بعض اوقات متحد بھی ہو گئے، خاص کر کے محمود غزنوی کے خلاف جیپال کی سرکردگی میں، محمد غوری کے خلاف پرتھوی راج چوہان کی سرکردگی میں، اور بابر کے خلاف رانا سانگا کی سرکردگی میں۔ مگر یہ وقتی وفاق تھا جو صرف جنگ تک ہی محدود رہا، اور جنگ کے بعد ان کے درمیان وہی نفاق، پیکار اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ راجپوت آج بھی اپنی بہادری کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ شجاعت اور دلیری میں ہند کی اقوام میں کوئی انصاف پیدا نہیں ہوا۔ راجپوت اپنی بات کے پکے، تیغ زنی کے ماہر اور اعلیٰ قسم کے شہ سوار تھے۔ اپنی آن بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ راجپوتوں نے اپنی خوبیوں کی بدولت کافی عرصہ 7ویں صدی عیسوی تا 12ویں صدی عیسوی تک برصغیر میں حکومت کی اور ایک تہذیب قائم کی، لیکن اپنی ہی برائیوں کی بدولت ان کی طاقت کو زوال آ گیا اور انہیں بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں پسپا ہونا پڑا۔ راجپوت نہ صرف میدان جنگ میں جوہر دکھاتے تھے بلکہ عمدہ انسان اور اعلیٰ میزبان تھے۔ مہمان نواز اور سخاوت کا جذبہ ان میں موجود تھا۔ راجپوت آرٹ، ادب اور موسیقی کے دل دادا تھے۔ راجپوت مصوری کی اپنی انفرادیت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے مصوری کا ایک سکول وجود میں آیا۔ ہر راجا کے دربار میں ایک نغمہ سرا ضرور ہوتا تھا جو خاندانی عظمت کے گیت مرتب کرتا تھا۔ ان کی معاشرتی زندگی اچھی ہوتی تھی، اگرچہ ان میں بچپن میں شادی کا رواج تھا، لیکن اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں جب جوان ہوتی تھی تو اپنی پسند کی شادی کرتی تھی۔ راجپوت عورتیں اپنی پاک دامنی اور عظمت پر بجا طور پر ناز کرتی تھی۔ ستی اور جوہر کی رسم اس جذبے کی ترجمانی کرتی تھی۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں جلنا پسند کرتی تھی۔ اس طرح کسی جنگ میں ناکامی کے خدشے کے بعد راجپوت اپنی عورتوں کو قتل کر کے میدان جنگ میں دیوانہ وار کود جایا کرتے تھے۔ ایک اور عجیب رسم شادی کی تھی کہ وہ شادی اپنے قبیلے یا نسلوں میں نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ شادی جس سے کی جاتی تھی ان کے درمیان پدری سلسلہ نہ ہو۔ راجپوت رانا، راؤ، راول، راجا اور راجن وغیرہ بطور لائقہ استعمال کرتے تھے۔ ان تمام کلمات کے معنی راج کرنے والوں کے ہیں۔ مسلمانوں میں سے مغلوں نے راجپوتوں کے جنگی جذبے سے فائدہ اٹھایا اور راجپوتوں کو اپنے لشکر میں کثرت سے بھرتی کیا۔ مغلوں کی اکثر فتوحات راجپوتوں کی منہون منت تھی۔ جہانگیر اجمیر کے بارے میں لکھتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہاں سے 50,000 اور 3 لاکھ پیادے بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ISC کی نئی سیریز۔ اس سیریز میں ہم آپ کو برے صغیر کی مختلف کاسٹ یا ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ ISC چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بوقت ملتا رہے۔ آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔